أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق، مالک، رازق، پروردگار ہے، جس نے ہمیں نہ صرف پیدا کیا بلکہ پیدا کر کے اللہ رب العالمین نے ہر اعتبار سے ہمیں نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ نعمتوں سے مالا مال فرمانے کے بعد شکر گزاری اور اس نعمت کو صحیح استعمال کرنے کی اللہ رب العالمین نے ہمیں تاکید بھی فرمائی۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہوں نے امت محمدیہ تک ہر اچھی بات پہنچائی اور ہر بری بات سے روکا۔ معزز حضرات و خواتین، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، اللہ رب العالمین ہمارا رازق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اس کائنات کو چلانے والا وہی ہے۔ اللہ رب العالمین کا سب سے عظیم احسان ہم بندوں پر، ہم انسانوں پر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پیدا کر کے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے انسان کے تقاضوں کو مکمل کرنے کے لیے جو نعمتیں اس کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، ان تمام نعمتوں سے بھی اللہ رب العالمین نے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العالمین کی نعمتیں کتنی ہیں، کیا ہیں، یہ کوئی حساب کتاب نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کوئی بھی گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، کاؤنٹ کرنا چاہیں تو یہ انسان کی بس کے باہر ہے۔ اللہ رب العالمین خود فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، عدد میں لانا چاہو تو آپ گن نہیں سکتے، آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ رب العالمین کی ہم بندوں پر، ہم انسانوں پر بے شمار نعمتیں ہیں، ان میں یہ ایک عظیم نعمت کے بارے میں ہی آپ کے سامنے آج گفتگو کرنے والا ہوں۔ وہ نعمت ہے پانی کی نعمت، بارش کی نعمت۔ یقین مانیے کہ اللہ رب العالمین اس پانی اور اس بارش کے ذریعے اللہ رب العالمین ضرورت مند بندوں کو ان کے پیاس کو بجھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اسی پانی کے ذریعے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز اسی پانی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ ہر زندہ چیز کو اللہ رب العالمین نے پانی کے عنصر سے ہی پیدا کیا۔ یہ ہم جو صاف و شفاف پانی پیتے ہیں، اور آج کل ہمیں جو دیکھنے میں آیا، کل اور تقریباً ایک ہفتے سے عشرے سے جو ہم کچھ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنا جو فضل و کرم برسا رہا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، تالابیں، ہمارے اپنے ندیاں اور ہمارے اپنی تالابیں اور ہمارے اپنے گھر کے کنویں وغیرہ، پانی اس کا مقدار بڑھ رہا ہے۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی دین ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین اسی پانی کی نعمت کے ذریعے، اسی بارش کی نعمت کے ذریعے اللہ رب العالمین ضرورت مند بندوں کو سیراب کرتا ہے۔ سوکھے ہوئے باغات، کھیت وغیرہ سرسبز و شاداب ہوتے ہیں۔ انسانوں کو، حیوانوں کو اور چرند پرند، اس زمین پہ جتنے بھی مخلوقات بستے ہیں، ان تمام مخلوقات کو اللہ رب العالمین اسی پانی کے ذریعے ان کو زندگی عطا کرتا ہے، اور اسی پانی کے ذریعے ان کی زندگی میں اور بڑھوتری عطا کرتا ہے۔
اللہ رب العالمین بارش برسانے والا وہی، بارش برسانے والا وہی، اور کس جگہ بارش ہو یہ سب چیزیں جاننے والا وہی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا الم تر ان اللہ یسجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالہ۔ اے لوگو، کیا تم آسمان دنیا کی جانب نہیں دیکھتے، بادلوں کی جانب نہیں دیکھتے، بادلوں کو ہانگ کے لے آنے والا، یہاں سے وہاں لے جانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ثم یؤلف بینہ، پھر اس کو تہ بتہ جمانے والا۔ بادل ٹکڑے ٹکڑے رہتے ہیں، کہیں ایک ٹکڑا نظر آتا ہے، کہیں دوسرا ٹکڑا نظر آتا ہے، ان تمام کو ایک جگہ جمع کرنے والا وہی ہے۔ ثم یجعلہ رکاما، ایک دوسرے کو جمع کرتے 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 بہت بھوجل والے بادل اور بہت زیادہ پانی والے بادل اللہ رب العالمین اس کو بنا دیتا ہے۔ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالی، پھر اسی بادل کے درمیان سے پانی نکلتے ہوئے، بارش برستے ہوئے، مینا نکلتے ہوئے تم لوگ دیکھتے ہو۔ یہ سب چیزیں کیا تم آسمان دنیا کی جانب دیکھتے ہوئے نظارہ نہیں کرتے؟ اللہ رب العالمین کی قدرت کا مظاہرہ کیجئے کہ اللہ رب العالمین بادلوں کو جیسے کہ ویسے ہی آسمان سے زمین پہ اتارتا تو مخلوقات ہلاک اور برباد ہو جاتی، چھوٹے چھوٹے بوند کے ذریعے اتارتا ہے، جہاں اتارنا ہے وہاں اتارتا ہے۔ بارش ہمارے اور آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین کے خواہش کے مطابق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی حتمی علم جانتا ہے کہاں بارش نازل کرنا ہے، کتنی مقدار میں نازل کرنا ہے، ان تمام باتوں کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے علم ہی میں ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، اللہ رب العالمین کے پاس ہی قیامت کا علم بھی ہے، قیامت کب قائم ہوگی یہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ وینزل الغیث، نعمت الغیث، یہ بارش کی جو نعمت ہے، بارش کہاں نازل ہوگی، کتنی نازل ہوگی، کتنی مقدار میں نازل ہوگی، یہ سب باتیں جاننے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ اور کوئی جاننے والا نہیں۔ معزز حضرات و خواتین، یہ بارش جو ہم اپنے روزمرہ زندگی میں اس نعمت کا ہم مظاہرہ کرتے رہتے ہیں، قرآن مجید اگر ہم غور سے پڑھیں گے، قرآن مجید کو اگر ہم غور سے پڑھیں گے، اللہ رب العالمین نے اسی بارش کے ذریعے کئی ایک باتوں کی جانب انسانوں کو دعوت بھی دیا ہے، کئی ایک باتوں کی جانب انسانوں کو دعوت بھی دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں بارش برسانے والا ہوں، میں ہی حقیقی رب ہوں، رب ہی میں ہی ہوں، یعنی اللہ رب العالمین رب ہے، اللہ رب العالمین رب ہے۔ اس کے لیے واضح نشانی کیا ہے؟ یہ بارش ہے۔ کیسے میرے بھائی؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ بارش کی ربوبیت کی دلیل بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے بارش کو ربوبیت کی دلیل بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بارش نازل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فيخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون۔ اے لوگو، کبھی تم عقل دوڑائے ہو کیا تم کبھی دیکھے ہو کیا؟ یہی اللہ رب العالمین ہے جو پانی کو، بارش کو ہانگ کے لے آتا ہے، بنجر زمین کی جانب ہانگ کے لے آتا ہے، اور اس زمین پہ اللہ رب العالمین بارش کے قطرات کو نازل کرتا ہے، پانی کو نازل کرتا ہے، اور وہاں لہلہا اٹھتے ہیں، بہت سارے پھل پھول پودے اور بہت سارے درخت اگنے لگتے ہیں۔ تأکل منہ انعامہم وانفسہم افلا تبصرون، جس کو تم بھی کھاتے ہو اور تمہارے چوپائے بھی کھاتے ہیں، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ آسمان دنیا سے زمین پر جو بارش، جو پانی نازل ہوتی ہے، جو بارش آتی ہے، جو پانی نازل ہوتا ہے، اس پہ ذرا غور کر کے دیکھیں میرے بھائیوں، غور کر کے دیکھو کہ وہ اس میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا، اس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، اس کی کوئی بو نہیں ہوتی، اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا، لیکن کسی بنجر زمین پر، مردہ زمین پر، خشک زمین پر کیا پڑتی ہے، یا کسی بھی باغات میں کیا پڑتی ہے کہ اللہ رب العالمین اسی باغات میں مختلف قسم کے پھل پھول اور مختلف درخت
اگاتا ہے. اور ہر پھل پر ذرا غور کیجئے، ہر پھل کا ٹیسٹ الگ، ہر فروٹ کا ٹیسٹ الگ، اور ہر ترکاری، ہر ویجیٹیبل کا رنگ الگ اور اس کا ٹیسٹ الگ، اس کا ذائقہ الگ. وہ تمام چیزیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ افلا تبصرون، اے لوگو کیا تم دیکھتے نہیں، عقل دوڑاتے نہیں؟ اللہ رب العالمین نے سوال انداز میں قرآن مجید میں فرمایا، جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ رب العالمین اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا، اس پر تھوڑا بہت شک و شبہ کرتے ہیں، اس پر پورا یقین نہیں رکھتے. اللہ رب العالمین بارش نازل کر کے یہ بات بھی ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اے انسانوں، جس طرح میں نے ایک مردہ زمین پر بارش کے چند قطرات نازل کر کے اس کو زندہ کیا، اسی طرح تمہیں بھی مرنے کے بعد ایک دن اللہ رب العالمین ضرور اٹھائے گا. اور مرنے کے بعد جی اٹھنے کے لیے جو بات اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ ہمیں فرمایا، ان میں سے ایک بات یہی کہ بارش کی مثال دے کے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ اس بارش کی نعمت پہ ذرا غور کرو کہ جب سے خوش زمین پہ، قحط زمین پہ یہ اتر کر نازل ہو کے اس کو سرسبز و شاداب بناتی ہے، اسی طرح تم لوگ بھی مرنے کے بعد اللہ رب العالمین دوبارہ جی اٹھائے گا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. کہ اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ میں کہا کہ جس طرح اس کی آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے کہ وہ بنجر زمین پر پانی نازل کر کے اللہ رب العالمین بنجر زمین کو دوبارہ لہلہا اٹھاتا ہے اور اس کو سبز شاداب بناتا ہے، اس میں ہریالیاں پیدا کرتا ہے. اس میں اللہ رب العالمین کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. ان نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہی ذات تمہیں بھی مرنے کے بعد بھی اٹھانے والا ہے. میرے بھائیوں، رب العالمین نے بارش کی نعمت کو بہت ساری باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ جس طرح بارش کی نعمت جی ربوبیت کی دلیل ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنے کے لیے بھی واضح دلیل اور روشن دلیل ہے، اسی طرح الوہیت کے لیے بھی دلیل ہے. یہ سب کام کرنے والا وہی ہے، اسی لیے تم اسی اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ رب العالمین نے جو آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اللہ رب العالمین ہے جو بارش نازل کر کے مختلف قسم کے پھل وغیرہ اللہ رب العالمین نے تمہیں عطا کیا. آخری میں اللہ رب العالمین نے کہا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، لہذا اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو ساجی نہ ٹھہراؤ. کوئی انسان بارش نہیں برساتا، کسی کے کرتب کے کام نہیں ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کے قدرت کے خزانے ہیں، وہی بارش برسانے والا ہے. لہذا تم اسی اللہ کی عبادت کرو اور اسی کے آگے اپنے سر تسلیم خم کر دو اور اس کے آگے اپنے ہاتھ پھیلاؤ. میرے بھائیوں، بارش کے تعلق سے بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا. قرآن مجید نے اس بات کی جانب بھی اشارہ کیا کہ کوئی بھی انسان بارش سے پہلے جو خوشبودار ہوائیں، بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں جو آتی ہیں جاتی ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو یہ بارش ہونے سے تھوڑی دیر پہلے جو ہوائیں چلتی ہیں جس سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے اور اس کی خوشخبری ملتی ہے کہ ابھی بارش ہونے والی ہے، یہ سب اللہ رب العالمین ہی کے کام ہیں. اللہ رب العالمین ہی ان خوشخبری دینے والے ہواؤں کو بھی روانہ کرتا ہے. رب العالمین نے کہا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، وہی ذات ہے جو ہواؤں کو روانہ کرتا ہے.
بشرم بین یدی رحمتی، جو ہمارے درمیان آ کے اللہ رب العالمین کی رحمت کی خوشخبریاں دیتے رہتے ہیں. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقنا، یہاں تک کہ یہ ہوائیں یہاں وہاں لے چلتے ہیں بادلوں کو، ایک کے بعد دیگر تہبتیں بنا کے کسی کی ثقیل بناتی ہیں، بنا کے لے چلتے ہیں. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت، سقناہ لبلد میت، اللہ رب العالمین تمام بادلوں کو یکجا کر کے خوشخبری دینے والے ہواؤں کے ساتھ لے چلتا ہے اور کسی بنجر زمین پر برسنے کا حکم نازل کرتا ہے. سقناہ لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات، کہ اللہ رب العالمین نازل کرتا ہے اور مختلف قسم کے پھل پھول وغیرہ بھی اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے. میرے بھائیوں، جس طرح اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہمیں پانی کی نعمت سے نوازا، اسی طرح اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں بھی انشاءاللہ العزیز ہم سب کے سب جنت میں ہوں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل ہونے والے خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائیں. جنت کی نعمتوں کو گناتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صاف الفاظ میں یہی کہا کہ وہاں پر بھی صاف و شفاف پانی ہوں گے، بے مزہ نہیں، مزہ بدلنے والے نہیں، خراب ہونے والے نہیں. یہاں کے پانی ذرا دن کیا رکھو کیڑے پڑ جاتے، اس کا مزہ بدل جاتا، کچھ اس میں بدل جاتے. لیکن وہاں کے پانی کی خصوصیت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اہل جنت کے لیے جنت میں بھی پانی پلائے گا. فرمایا اللہ رب العالمین نے مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن، کہ اللہ رب العالمین نے اہل جنت کے لیے، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے جنت جیسی نعمت کا وعدہ کرتا ہے. اس میں بہت ساری نہریں جاری و ساری ہوں گے، من ماء غیر آسن، ایسی نہریں جاری ہوں گے جو بدبودار نہیں ہوں گے، صاف و شفاف ہوں گے، پاک صاف ہوں گے. اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، بیضاء سفید ہوں گے، لذۃ للشاربین پینے والوں کے لیے بہت ہی میٹھے ہوں گے، بہت ہی لذیذ ہوں گے. بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، نہ اس میں وہ پینے سے نہ درد سر لاحق ہوگا، نہ کوئی انسان بہکی بہکی باتیں کرے گا. وہاں اللہ رب العالمین جو پانی نوازے گا وہ بہت ہی لذیذ ہوں گے، بہت ہی صاف و شفاف ہوں گے. اس کے برعکس اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کے لیے اس پانی سے مکمل طور پہ محروم کر دیا. اہل جہنم کو اللہ رب العالمین وہاں اس پانی کی نعمت سے انہیں محروم کرے گا. وہاں پر اہل جہنم صاف و شفاف پانی پینے کے لیے ترسیں گے، لیکن وہاں پر پینے کے لیے انہیں پانی نصیب نہیں ہوگا. جہنمیوں کے احوال کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. اہل جنت کو دیکھ کر اہل جہنم پکاریں گے، پکار کے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں پینے کے لیے جو صاف و شفاف پانی دیا ہے اس کو ہمیں بھی دیجئے، ذرا ہمیں بھی سیراب کیجئے. او مما رزقکم اللہ، یا اللہ رب العالمین نے جو کچھ نعمتیں کھانے پینے کے لیے تمہیں دی ہیں ان نعمتوں میں سے ذرا دیجئے. اہل جہنم کو جواب دیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ اللہ رب العالمین نے ان دونوں کے دونوں نعمتوں کو جہنمیوں کے لیے، کافروں کے لیے حرام قرار دیا ہے. میرے بھائیوں، کہ اللہ رب العالمین کی حکمت ذرا دیکھیے، اللہ رب العالمین کی حکمت ذرا دیکھیے کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا سے بارش کو برسانے کے بعد بارش کے قطروں کو، بارش کے پانی کو ایسے ہی ضائع ہونے نہیں دیتا، ایسے ہی ضائع ہونے نہیں دیتا، بلکہ اس کو اسٹور کرنے کا کام بھی اللہ رب العالمین ہی انجام دیتا ہے.
میرے بھائیوں، کہ ہم اپنے گھروں میں اسٹور کر سکتے تو کتنا کر سکتے ہیں میرے بھائی، کتنا کر سکتے ہیں ہم؟ ہمارے پاس ایک ٹینک ہے، ایک ٹینکر، 2 ٹینکر ٹریکٹر خرید کے ڈال سکتے ہیں، ہمارے پاس جتنے بھی کین ہیں، جتنے بھی برتن ہیں اس میں بھر سکتے ہیں، لیکن کارپوریشن سے اگر پانی نہ آئے، زیر زمین جو پانی کے ذخائر ہیں، چشمے ہیں جو سوتے ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتے، اللہ رب العالمین نے مختلف طریقوں سے پانی کو اسٹور بھی کرتا ہے، اور اسٹور کرنے کا کام بھی اللہ رب العالمین ہی ادا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ وہی اللہ ہے جو تمہیں پانی عطا کرتا ہے، وہی اللہ ہے جو تمہیں پانی کی نعمت عطا کرتا ہے، اور یہ پانی کی نعمت سے تم سیراب ہوتے ہو۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ اللہ رب العالمین کا چیلنج ہے یہ کہ پانی کی نعمت کو تم خزانہ نہیں کر سکتے، اسٹور نہیں کر سکتے، ایک محدود حد تک ہی اسٹور کر سکتے۔ ہمارے اپنے کنووں میں، ہمارے اپنے زیر زمین بور ڈالنے کی وجہ سے یا کنواں کھودنے کی وجہ سے کئی کلومیٹر، کئی فٹ اندر کھودنے کے بعد صاف و شفاف جو پانی آتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو ہم زمین کے اوپر سمندر کی شکل میں، تالابوں کی شکل میں، ندیوں کی شکل میں، کنووں کی شکل میں جو پانی دیکھتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ رب العالمین نے زیر زمین، زمین کے نیچے سطحوں میں اس کے ذخائر بنائے ہیں، اس کے چشمے بنائے ہیں۔ ان سب چیزوں میں اللہ رب العالمین یہ اسٹور کرنے والا، اس کا ذخیرہ اندوزی کرنے والا، یہ سب اللہ رب العالمین ہی کے کام ہیں، اس کے علاوہ یہ کام کوئی انجام نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں، اس نعمت کا تقاضا ہے، اس نعمت کا تقاضا ہے کہ ہم شکر گزار بنیں۔ اللہ رب العالمین کی ہر نعمت کا تقاضا ہے، ہر نعمت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ رہا معاملہ اس پانی کی نعمت کا شکریہ کیسے ادا کرنا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو ایک لقمہ کھاتا بھی ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، اور جو یہ گھونٹ پانی پیتا بھی ہے تو الحمدللہ کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس بندے سے بہت زیادہ راضی ہوتا ہے جو ایک نوالا کیا منہ میں ڈالتا، الحمدللہ کہتا ہے۔ ایک گلاس، ایک گھونٹ کچھ پانی پینے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس نعمت سے سیراب کیا تو فوری طور پہ اس نعمت کو یاد کرتے ہوئے اللہ رب العالمین، اس نعمت کو یاد کرتے ہوئے وہ بندہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً وہ بندہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ کے انہوں نے سوال کیا، ای صدقۃ افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، صدقات و خیرات کی مختلف شکلیں ہیں، صدقات و خیرات کی مختلف شکلیں ہیں، لیکن ان میں سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، افضل الصدقۃ سقی الماء، افضل الصدقۃ سقی الماء، کہ سب سے افضل صدقہ پانی پلانا ہے، سب سے افضل ترین صدقہ پانی پلانا ہے۔ میرے بھائیوں، یقیناً ہم اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمتوں میں جی رہے ہیں، یقیناً ہم اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمتوں میں جی رہے ہیں۔ بہت سارے شہروں میں جا کے دیکھیے، بہت زیادہ دور بھی جانے کی ضرورت نہیں، شہر بنگلور میں بعض علاقوں میں جا کے دیکھیے، جیسا کرنٹ کا میٹر ہوتا ہے اسی طرح پانی کا بھی میٹر ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان گھر کے لیے کرائے پہ وہاں لے گا، جس طرح کرنٹ کا میٹر چالو ہوگا اسی طرح پانی کا میٹر بھی چالو ہوگا۔ پانی آپ جتنا لیٹر استعمال کریں گے اسی حساب سے کرائے کے ساتھ ساتھ، کرنٹ بل کے ساتھ ساتھ پانی بل بھی آپ کو پے کرنا ضروری ہوگا۔ کئی ایک مقامات پر، شہر بنگلور میں، بمبئی میں، بہت سارے مقامات پر یہ سب بہت سارے شرائط ہیں۔ یقیناً اس پانی کی نعمت کی وجہ سے ہم بہت بڑی نعمتوں میں ہیں۔ اس نعمت کا تقاضا ہے کہ جو کوئی پانی پوچھے پینے کے لیے ہم اس کو پانی دیں، کبھی کسی کے لیے پانی دینے سے منع نہ کریں۔
چھوٹی سی چیز ہے، ہلکی سی چیز ہے، اللہ رب العالمین نے دیا ہے اور ہم اس کو دوسروں پہ سیراب کرتے جائیں۔ میرے بھائیوں، وہ واقعہ بھی آپ سنے ہوں گے کہ کسی کو پانی پلانا، اس نعمت سے سیراب کرنا بہت بڑی نیکی بھی ہے۔ بنو اسرائیل کی ایک زانیہ کا واقعہ، اس نے کتے کو پانی پلایا، اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ سے اس کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا۔ اہل علم نے اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے یہی کہا، من کثرت علیہ ذنوبہ فعلیہ سقی الماء، جس کسی کو یہ احساس ہو کہ اس نے اپنی زندگی میں بہت سارے گناہ کیے ہیں، اگر وہ کچھ کرے نہ کرے، اپنے پانی کے چند باتلیں یا پانی کے چند چیزیں رکھ لیں اور معاشرے میں جو بھی لوگ ہوں گے ضرورت مند ہوں گے انہیں پوچھیں اور پانی دیتے جائیں، پانی دیتے جائیں، پانی پلاتے جائیں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین اس کار خیر کی وجہ سے، اس نعمت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے اپنے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر نعمت کی طرح اس نعمت کی بھی قدر کرنے اور اس نعمت کی بھی صحیح طور پہ استعمال کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اسراف سے، فضول خرچی سے ہمیں بچتے ہوئے پانی کو صحیح استعمال کرنے اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کو پہچاننے اور اس کی صحیح طور پہ عبادت کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔